آج ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں قرآن سے ایک واقعہ لے کر۔ یہ واقعہ ہے کہ فرعون نے اپنے شہر سے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی اپنے دربار میں، اور ان کو بلایا ایک مقابلے کے لیے۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو دین حق کی طرف تو دعوت دی، اور وحدہ لا شریک اس رب کی عبادت کرنے کا لوگوں کو کہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی نبوت پر معجزے بھی عطا فرمائے تھے، تو آپ نے اپنے معجزوں کا اظہار کیا اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب معجزہ کیونکہ عقل سے ماورا ہوتا ہے، عقل میں نہ آنے والی چیز ہوتی ہے۔ جب فرعون کے ان حواریوں نے، ان لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ کیسے ایک بشر سے یہ خلاف عادت کام واقعہ ہو رہے ہیں۔ فرعون بھی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش چونکہ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ اب فرعون نے جب یہ تمام معاملات کو دیکھا تو اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے کہا کہ اے فرعون، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے معجزات دکھائے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جاگ اٹھی ہے، لوگ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو اب ایسا کرنا چاہیے کہ تم جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کو مہلت دو، اور یقیناً یہ جادوگر ہیں اور ان کے مقابلے میں جادوگر لے کر آؤ، تاکہ جب یہ مقابلہ ہو اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے میں ہار جائیں تو لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت تھی، جو ان کی طرف جو رغبت تھی، وہ کم ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے شہر کے سب سے بڑے بڑے جادوگروں کو، جو 70,000 کی تعداد میں تھے، اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے کہا کہ اے جادوگروں، اب تم نے مقابلہ کرنا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ بہت اہم کام کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے کچھ مطالبات فرعون کے آگے رکھے، کچھ ضروریات رکھی کہ اگر ہم اس مقابلے کو جیت جاتے ہیں تو ہمیں کن کن انعامات سے نوازا جائے گا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم اس مقابلے کو جیت جاتے ہو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم جو چاہو گے تمہیں دے دیا جائے گا، بلکہ میں تمہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ اب اس دنیا کی دولت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس مقابلے کے لیے حامی بھر لی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں۔ اب یہ مقابلہ شروع ہونے لگا۔ جو 70,000 جادوگر تھے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا آپ شروعات کریں گے پہلے یا ہم شروعات کریں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ شروعات تم پہلے کرو۔ اب انہوں نے شروعات کی۔ ان کے ہاتھوں میں جو رسیاں تھیں، جو ڈنڈے تھے، انہوں نے میدان میں پھینکے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈنڈے و رسے جو تھے وہ سب کے سب سام کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی تھے، آپ گھبرائے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا بھی میدان میں پھینکیے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو میدان میں پھینکا۔ جب وہ عصا میدان میں آیا، جب تک جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا وہ ایک ڈنڈا تھا، عصا تھا، میدان میں آتے ہی وہ ایک اژدہا بن گیا، ایک عظیم الشان اژدہا، اتنا بڑا اژدہا کہ وہاں بیٹھے تمام کے تمام لوگ پریشان ہو گئے، یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اب وہ اژدہا نے وہاں موجود جتنے بھی سام تھے جو کہ رسیوں سے تبدیل ہوئے تھے، سب کو نگل لیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو دوبارہ ہاتھ میں تھاما تو جس طرح وہ پہلے سے عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ اپنی اصل صورت میں آ گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر جتنے بھی جادوگر تھے وہ پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے کہ یہ جو کام جناب موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوا ہے یہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ کوئی بشری طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی قدرت والے نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قدرت دی ہے۔ وہ جتنے بھی جادوگر تھے، 70 کے 70,000 جادوگر، وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور یک زبان انہوں نے کہا کہ ہم رب کائنات جو کہ وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 میں جو ہے تو
بیان فرمایا ہے، یہ تقریباً یہ پورا واقعہ آیت نمبر 110 سے لے کر 122 تک ہے۔ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کو قرآن نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ ترجمہ قرآن، اور جادوگروں نے کہا اے موسیٰ کیا آپ شروعات کرتے ہیں، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لوگ پہل کرو۔ اب یہاں سے مفسرین نے ایک بہت نفیس نقطہ بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو 70,000 جادوگر تھے یہ اس دربار میں موجود تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو ناظرین دیکھنے والے تھے، تماشائی، وہ بھی موجود تھے، فرعون بھی موجود تھا، فرعون کے درباری بھی مزید موجود تھے، لیکن صرف ایمان لانے والے یہ 70,000 تھے۔ جن کو ایمان نصیب ہوا وہ 70,000 یہ خوش نصیب تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے یہاں پر ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ ان کا ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو ہدایت دینا یہ سبب تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اور ادب کتنا تھا کہ جادو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اجازت طلب کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پہلے کریں گے یا ہم پہل کریں؟ صرف یہ ادب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی پاک دوبارہ یہ کرے گا، صرف یہ ادب تھا کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70,000 جادوگر جو کافر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب اسی سورہ اعراف میں آپ آگے آئیں تو ایک واقعہ ہمیں اور بھی ملتا ہے۔ بلعام بن باعورہ یہ وہ شخص تھا جو بنی اسرائیل میں بہت نیک وکار تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور اس کے نیک ہونے کا جو سب سے بڑا ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ یہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا، ابھی دعا کرنے کے بعد اس کے ہاتھ چہرے پہ پھرنے سے نیچے نہ آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا، یعنی اتنی جلدی اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ ایسا شخص ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو تمام بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی مخالف تھی، آپ کی دشمن تھی، اس بلعام بن باعورہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بلعام بن باعورہ ہم تجھے دنیا کا مال متا دیتے ہیں، جتنا تو مال چاہتا ہے ہم تجھے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض تو نے ہمارا ایک کام کرنا ہے۔ بلعام بن باعورہ کہتا ہے وہ کام کیا ہے؟ قوم کہتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے ہماری جان چھڑاؤ اور ان کے لیے تم بد دعا کرو۔ اب وہ بدبخت تھا، اس کے نصیب میں بدبختی لکھی جا چکی تھی، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کس کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہوں۔ مال کو دیکھ کر، دنیا کے متاع کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ ابھر آئی، اس نے اس بات پر حامی بھالی کہ ٹھیک ہے چونکہ میری دعا کو مقبولیت کا درجہ عطا ہوتا ہے، لہٰذا میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہوا کیا؟ اس بدبخت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب سامنے نبی ہے، یہ نیک بندہ ہے، لیکن دیکھیے کہ بے ادبی انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے۔ اب جو یہ جملے اور جو الفاظ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا، وہی جملے وہی الفاظ اس کی زبان سے اپنے لیے ادا ہوتے گئے، اور قرآن نے بیان کیا کہ مفہوم ہے کہ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی کہ اس کی زبان جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی میں کھلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتے کی طرح اس کے منہ سے لٹکا کر سینے پر رکھ دی، اور یہ بدبخت ہو گیا اور حالت کفر میں اس دنیا سے اس کو جانا نصیب ہوا۔ اب ان دو واقعوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پہلے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ تمام کافر ہیں اور 70,000 کی تعداد ہے اور جادوگر ہے، لیکن فقط اللہ کے پیارے کا ادب کیا، فقط نبی اللہ کا ادب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ 70 کے 70,000 کو جو ہے تو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور ایک جانب نیک بندہ ہے، عالم ہے، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن نبی کے مقابلے میں آتا ہے اور بے ادبی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور کسی بھی اعمال کا بدلہ اسے نہیں ملتا، اور دنیا سے وہ کفر کی حالت میں جاتا ہے۔ ان دونوں واقعات کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وارے نیارے کر دیتا ہے،
کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں ایک کام میں، ہم جی تو لگا رہے ہیں، دن رات انتھک محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ کام نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بزرگوں کی بے ادبی میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی والدین کی بے ادبی، تو کبھی استاد کرام کی بے ادبی، کبھی اولیاء اعظام کی بے ادبی۔ یہ بے ادبی ہوتی ہے کہ ہمیں اوپر سے اوپر مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ دنیا کے بڑے بڑی کامیابیوں کو حاصل کر لیتا ہے، فقط کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے والدین کا ادب ہوتا ہے، استاد کرام کا ادب ہوتا ہے، اولیاء اعظام کا ادب ہوتا ہے۔ تو یہ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔